بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر جارڈن بی پیٹرسن سے آپ لوگ واقف ہوں گے۔ یہ کینیڈین کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں پروفیسر بھی ہیں۔ ریسنٹ ایئرز میں ان کی ویڈیوز، ان کے پوڈ کاسٹ بڑے وائرل ہوئے اور کافی ان کو ایک پاپولرٹی ملی ہے ان ریسنٹ ایئرز کے اندر۔ یہ بیسیکلی ایک کنزرویٹو ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہیں، خود بھی اپنے آپ کو یہ کلاسک برٹش لبرلسٹ کہتے ہیں۔ یہ ٹرمز کیا ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو آپ ان کے بارے میں اگر مزید جاننا ہے تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کسی سوسائٹی کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس تبدیلی کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ تو ہر سوسائٹی کے اندر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کنزرویٹو کہتے ہیں، یا اگر ہم اردو میں کہیں گے تو قدامت پسند، یا ٹریڈیشنلسٹ کو ہم کہیں گے روایت پسند۔ تو یہ ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہر سوسائٹی میں اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ویسٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو پچھلی کئی صدیوں سے ایک آرڈر موجود ہے، ایک نظریہ جو ہے رائج ہے، وہ ماڈرنزم کا نظریہ ہے، جدیدیت کا نظریہ ہے۔ بیسیکلی تو یہ ایک تحریک تھی جس کے تحت پھر بہت سے نظریات، بہت سی آئیڈیالوجیز وجود میں آئیں۔ اس میں بڑے نظریات لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، ڈیموکریسی ہے۔ تو یہ وہ نظریات تھے جن کی بنیاد پر پھر وہاں پر ایک نظام، ایک آرڈر جو ہے وجود میں آیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 100 سال میں یہ معاملہ تبدیل ہوا ہے۔ جو بھی ویسٹرن انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ اس میں ہونے والی تبدیلی کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس 60s اور 70s کی دہائیوں میں ایک نئی تحریک نے وہاں پر جو ہے انگڑائی لی تھی، جسے بعد میں پھر پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک کا نام دیا گیا۔ اور یہ بیسیکلی ایک ریئیکشن تھا ماڈرنزم کے خلاف۔ جو ماڈرنزم کے تحت نظریات تھے، ان کا جو جبر تھا، اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا، اور جو ہے کچھ نئے نظریات نے جو ہے جنم لیا، جس کی وجہ سے ویسٹ کے اندر پھر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان کا بڑا جو کانسیپٹ جو ہے وہ ڈی کنسٹرکشن تھیوری ہے، جو جیک تریدا نے پیش کیا تھا، اور اس کے تحت بات یہ وہ مطلب جو اس کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ریالٹی کی کوئی آبجیکٹیو ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی، یا آبجیکٹیو انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اب جو ہے ہم ریلیٹیوسٹ پوزیشن تو لے سکتے ہیں، ہم کسی بھی نظریے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی طور پہ ٹروتھ ہے۔ تو یعنی یہ پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی کو پھر اس نے جنم دیا۔ یہ پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی جس کے اندر کوئی نظریہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس میں پھر آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کیوس ہے۔ اس میں پھر جب کیوس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عصبیتیں پھر جنم لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آئیڈینٹی پولیٹکس ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جسے وہ ووک کلچر کہتے ہیں، یعنی وہ کلچر جس کے اندر ہر قسم کا کلٹ موجود ہوتا ہے، اور ہر قسم کے کلٹ کو آپ کو جو ہے جگہ دینی ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اس قسم کا نظریہ وہاں پہ عام ہو جائے تو پھر کیوس برپا ہوگا، اور جیسا کہ ویسٹ کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہے وہاں پر، اور یہ صرف انٹلیکچوئل ایلیٹ کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ عوام الناس بھی اب اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو جن کا ہم آج بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹر جارڈن بی پیٹرسن، یہ بیسیکلی اس کے خلاف ایک بڑی ووکل اور بڑی اسٹرانگ وائس ہے، اور یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس پبلک سینٹیمنٹ کو بھی جو اس وقت ویسٹ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بھی سپیچز ہیں اور جو بھی ڈسکشنز ہیں، کنورسیشنز ہیں، بڑی وائرل ہوتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا ان کا۔ ہم نے ان کے جو نظریات پر اس پرٹیکولر ویڈیو میں بات نہیں کرنی ہے۔ اصل میں ریسنٹلی ان کے کچھ انٹرسٹنگ کنورسیشنز ہوئی ہیں برادر محمد حجاب کے ساتھ۔ برادر محمد حجاب کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ برٹن میں ایک بڑے مشہور دائی ہیں، کافی ان کو فیم حاصل ہوا۔ ہائیڈ پارک کے اندر نان مسلمس کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، اور کرسچنز اور جیوز کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان کا ایک پوڈ کاسٹ سیشن ہوا ان کے ساتھ کچھ عرصے پہلے، اور پھر اب ریسنٹلی ان کی یہ کنورسیشن ہوئی ہے ایک ماسک کے اندر، ایک اسلامک سینٹر کے اندر، جہاں پہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا
برادر محمد حجاب اور ان کے جو بھی ساتھی ہیں اس وقت سیپینز انسٹیٹیوٹ سے ان کا دونوں کا تعلق ہے، برادر حمزہ زوسس، تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا ٹو ہیو اے کنورسیشن اباؤٹ مینی تھنگز اباؤٹ ریلیجن اینڈ اسلام اینڈ ایٹسٹرا. سو ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اس پوری اسپیچ میں کیا ہے، اس پہ پھر کبھی ہم ایک انالیسس کریں گے اس کا. لیکن ہم نے جس پرٹیکولر اس پارٹ کو ابھی جو ہے زیر بحث لے کے آنا ہے یا جس پہ ڈسکشن کرنی ہے، وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے، جس میں برادر محمد حجاب ایک بڑا ہی کمپریہنسو انداز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے دعوت پیش کی ہے اسلام کی ڈاکٹر جارڈن کے سامنے، یہ بہت سے اعتبارات سے بڑی اہم ہے. یعنی ایک کمپریہنسو انداز میں کس طریقے سے آج کے ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کو اپنے دعوت دینی ہے، اس لحاظ سے اس جو بھی لاسٹ پارٹ آف دی کنورسیشن ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس پہ ہم تنقید نہیں کریں گے. کچھ ڈسٹریکٹ بھی ہوئے برادر محمد حجاب جب وہ دعوت دے رہے تھے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ایک بریک اپ کریں گے تھوڑا سا ان کی اس دعوت کو جو بھی انہوں نے اسپیچ دی ہے، اور اس کا ایک انالیسس کریں گے کہ جو ان کے جو کچھ جو حصے تھے یقیناً وہ اسپاٹ آن تھے، بہت زبردست انداز میں انہوں نے اس کو دعوت کو پیش کیا، لیکن بعض جو اس کے سیکشنز تھے وہ کچھ جو ہے ذری بات بہتر طریقے سے پیش کیے جا سکتے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں ان کی اسپیچ کی طرف، یعنی یہ پارٹ آف اسپیچ کی طرف جو انہوں نے ڈلیور کی اور دعوت دی ڈاکٹر جارڈن کو. Because I feel like it's my duty as a Muslim, especially in the mosque, right, to tell you that as Muslims, we believe that the previous dispensations, as they were like Christianity and Judaism, they are part of our faith in a sense. Not in the sense of believing the doctrines and all of that kind of thing. Like, we obviously don't believe in original sin or the resurrection, the crucifixion, all these kind of things. We don't believe in any of that. Or the Trinity, of course. But in the sense that we do believe in Jesus Christ, we believe in all of the Old Testament prophets, most of them, if not all of them, you know, Abraham, Moses, Jesus, and so on. And we believe that each prophet was sent with two things: the message, which is to believe in worship in one God, and some kind of evidence to indicate their truthfulness. So with, for example, Moses and Jesus, we know what their miracles are, splitting the sea, and we believe that actually happened historically, right? We have no qualms with that. We don't have this kind of materialistic viewpoint on the issue. With Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we believe that because he was sent to all of humanity, he had to have an evidence base that would satisfy not just the eyes. In other words, it wouldn't be just something that could be witnessed. It would be something that can be interrogated and scrutinized for all times and places. So it would be an auditory revelation. In this case, it's the Quran. The Quran means a recitation, yeah? تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے دعوت پیش کرنی ہوتی ہے تو آپ نے بڑی بلنٹلی بات کرنی ہوتی ہے، بڑی ایک جرت کے ساتھ آپ نے ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے، جیسے برادر محمد حجاب نے کیا. یہ بات ہے، مشہور ایک دائی ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں. تو انہوں نے جب کنورسیشن ختم ہونے والی تھی تو اس وقت انہوں نے بہتر موقع سمجھا، اور خود دیکھیں شروع کیسے کیا کہ کیونکہ ہم ایک مسلم ہیں اور آپ ایک اسلامک سینٹر میں یا ماسک میں موجود ہیں، تو یہ میری ڈیوٹی ہے. اٹس مائی ڈیوٹی ٹو پریزنٹ دس دعوت ٹو یو. So this is a beautiful way to present the Islamic dawah to any non-Muslim, whether he is intellectual or non-intellectual person. آپ کو دعوت پیش کرنی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جو آغاز کیا تو انہوں نے یہی پوچھا ان سے کہ اگر میں آپ کو ایک آرگومنٹ پیش کروں، یعنی اگر میں آپ کو ایک ایویڈنس دوں یا کوئی دلیل دوں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، تو کیا آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ یعنی یہ I think this is the way prophets used to do. یعنی جتنے بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی دعوت کو اگر ہم دیکھ لیں تو اسی طرح بات کیا کرتے تھے کہ جس بات پر آپ کھڑے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگی. پر ہم جو بات پیش کریں گے آپ کے سامنے وہ دلیل سے کریں گے. تو بالکل انہوں نے یہ بات بھی کی اور اس حوالے سے پھر حوالے بھی دیے انہوں نے قرآن کے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایویڈنس پیش کروں یا ایک ریزن پیش کروں تو کیا آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اس کے بعد پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور انہوں نے ایک پورا بیانیہ جو قرآن کا تھا یا نیریٹو تھا اس حوالے سے اس کو سامنے رکھا. اور یہ اٹس اگین
گڈ وے، این ایکسلنٹ وے ٹو پریزنٹ دعویٰ کہ آپ اس پورے جو ہے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بیسیکلی کیسے ہوتا رہا ہے، یہ تاریخ میں کیسے ہوتا رہا. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی مطلب ان کا تعلق بھی کرسچینٹی سے ہے، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور پر کسی مذہب سے ہوتا ہے. تو آپ ذرا ریلیجس ہسٹری بھی سامنے رکھیں. تو اس لیے برادر محمد حجاب نے پھر پورا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سامنے رکھا کہ دیکھیں جیسے پہلے بھی ہوتا رہا، ہم جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور لیکن ظاہر بات ہے ان نظریات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان بلیفس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو اس وقت کرسچنز یا جوز ہولڈ کرتے ہیں، لیکن ہم ان پروفٹس کو مانتے ہیں. لیکن ہم سے سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی پریویس آئیڈیالوجیز تھیں یا جو بھی مذاہب تھے، ان کے بعد اب یہ فائنل ورژن جو ہے وہ اب آ چکا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اب اس پہ انہوں نے بات شروع کی. So the central message of the Quran is Tawheed, or the idea of worshipping one God and believing in one God, as we've mentioned. But there is an attempt in the Quran to challenge, like for example, there's something called the falsification test, or the inimitability test. The Quran says, for example, that try and find a contradiction within the Quran. Had it been from other than God, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, they would have found in it many contradictions. بالکل ایسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے، اور یہ بالکل قرآن مجید کی جو مختلف آیات ہیں جس طرح اس کے اندر دعوت کو پیش کیا گیا، یہ بالکل اس سے جو ہے وہ میچ کرتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جب اس بات کو پیش کرتے ہیں تو قرآن کی اتھینٹسٹی کو جو ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. تو اسی کی طرف انہوں نے جو ہے اشارہ کیا، لیکن انہوں نے آغاز یہاں سے نہیں کیا، بلکہ آغاز میں انہوں نے یہ بات پیش کی کہ اگر تو یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر اس میں بہت سا تم اختلاف پاتے. تو یہ بات جو ہے خیر مین آرگومنٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک سائیڈ آرگومنٹ ضرور ہے، ایک سپورٹیو آرگومنٹ ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر ایک کوہیرنس ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے کانفلکٹس نہیں ہیں. تو اس طرح کی بات جو ہے اس کو پھر پروف کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یعنی ہم بات پھر ذریعہ بات ہے اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں جس نے پورا قرآن پڑھا ہو اور پورے قرآن سے واقف ہو، اسی کو آپ بتائیں گے کہ دیکھیں اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، اس میں ایک کوہیرنس ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پریزنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو مین آرگومنٹ اسی کو ہونا چاہیے جو بعد میں پھر انہوں نے پریزنٹ کیا. تو یہ پہلا پارٹ تھا جو انہوں نے جس کو پیش کیا اور انٹروڈکشن دیا کہ قرآن کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ اس لیے اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ سائد کو انہوں نے پیش کیا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کو بعد میں پیش کیا جانا چاہیے، ایک سپورٹیو آرگومنٹ کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے. مین آرگومنٹ جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو پھر بعد میں انہوں نے پریزنٹ کیا. تو آپ اب اس پارٹ کو دیکھیں جب انہوں نے قرآن کے جو انمیٹیبل چیلنج ہے جب اس کو ایک بطور دلیل کے پیش کیا، ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. This inimitability challenge is to produce something as sophisticated as it in terms of the linguistic composition as well as the structural component. This is very interesting because now even Western academics like Angelica Neuris and others have said that this challenge has not been met. It's a German Orientalist. She's recently said this. So this is another thing. تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پروفٹس آئے وہ سب ایویڈنس کے طور پر معجزات کو پیش کرتے تھے، اور وہ معجزات جو تھے وہ ان کی حقانیت کو بھی اسٹیبلش کرتے تھے، ان کے جو پیغام یعنی ان کے جو میسج تھا ان کی حقانیت یا اتھینٹسٹی جو ہے اس کو بھی وہ اسٹیبلش کرتے تھے. اور اس طریقے سے اب جو ہے ہمارے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے، اور انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا کہ
کیونکہ یہ لاسٹ ورژن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اب ایک ایسا معجزہ نہیں ہونا چاہیے جسے خالی وٹنس کیا جا سکے یا دیکھا جا سکے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جس کو انٹروگیٹ بھی کیا جا سکے، جس کے بارے میں ایک انالیسس بھی کیا جا سکے، اور مطلب اسٹرکچر انداز میں اس کو ریویو کر کے ایسیس کر کے پھر سمجھا جائے کہ واقعی یہ معجزہ ہے۔ تو یہ بات جو ہے بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جسے آپ وٹنس کریں گے خالی، بلکہ اس کو آپ اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی جو میریکلسنس ہے وہ ہمارے سامنے کھلتی ہے۔ تو یہ انہوں نے پھر اس بات کو واضح کیا کہ قرآن مجید جو ہے اس کا جو اعجاز ہے یا اس کی جو بھی میراکلسنس ہے وہ کیوں ہے، کس بیس پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو لنگوسٹک کمپوزیشن کے حوالے سے ہے، اور ایک اسٹرکچرل کمپوننٹ کے حوالے سے ہے، یعنی ایک تو نظم کے حوالے سے اس کی جو ہے میراکلسنس ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو ایک لنگوسٹک اس کی امپورٹنس ہے، یا فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو ہے اس کا ایک اعجاز ہے۔ تو ان دونوں کو انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی ایتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرتی ہے۔ پھر انہوں نے رائٹلی کیونکہ ایسا ہی آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے پھر ویسٹرن جو لنگوسٹ ہیں بڑے بڑے ان کو کوٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا اینجلیکا نیورتھ کو، کہ وہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں وہ جرمن لنگوسٹ ہیں اور اورینٹلسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ قرآن نے جو چیلنج پیش کیا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو اب یہ ایک بہترین انداز ہے دعوت کو پیش کرنے کا، اور یہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے اس دعوت کو رکھتے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دعوت جو ہے اس کو کمپریہنسو انداز میں بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کو بھی تخلیق کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ڈر جاؤ اس کے عذاب سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعوت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور کنکلوسیو جو آیت ہے اس حوالے سے وہ وہی عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس بات پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارنا چاہتے ہو مدد کریے تم پکار لو، جن جن کو تم گواہ کے طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہو تم کھڑے کر لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہ کر سکے اور کان کھول کے سن لو کہ تم نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گے، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو دعوت ہے جو چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی ہے، اور بدر محمد حجاب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آرگومنٹ کو پریزنٹ کیا۔ اور یہ آرگومنٹ دراصل اگر آپ لوگ جانتے نہیں ہیں تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بدر حمزہ زور سے، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اس میں خاموش رہے، اس کنورسیشن میں زیادہ بات ان کی سامنے نہیں آئی ہے، کم از کم جو ریکارڈڈ پارٹ آف دا کنورسیشن تھا اس کے اندر ان کی بات سامنے نہیں آئی، ورنہ اس آرگومنٹ کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے پیش کیا اور پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی کئی جو ہے بکس بھی ہیں اور پیپرز بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو بہرحال دس از دا بیسٹ وے دیٹ یو کوڈ پریزنٹ این آرگومنٹ فار دا اتھینٹسٹی آف اسلام، یا اسلام کی حقانیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ اس انداز میں ہی بات کو پیش کریں گے جیسا کہ برادر محمد حجاب نے کیا۔ تو اگین اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر پیٹرسن جو ہیں ان کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور بیسس تھی جس کے اوپر انہوں نے اپنے آرگومنٹ کو پھر کنٹینیو کیا، وہ تھوڑی محل نظر ہے، یعنی اس کو تھوڑا ریویو ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کلپ دیکھیں پھر ہم اس پہ انالیسس کرتے ہیں۔ Then you have a range of prophecies, for example. Like if you look at Deuteronomy chapter 18, verse 21, it's mentioned in the Bible that one of the hallmarks of a true prophet is that, or a false prophet, is that when they talk about the future, that it will be false. But the Quran makes very specific prophecies about the future. For example, in chapter 30, verse 2 to 4,
It says غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. That the Romans had been defeated. At that time there was the Sassanid Empire and the Roman Empire, and they were in war with each other. And that from 3 to 9 years that they would defeat the enemy, you see. It gave very specific timelines, it gave very specific, and this was a very risky type of prediction, because if you got it wrong, then it would endanger and undermine the entire prophethood of the Prophet Muhammad. But it did happen, and in fact, you'll find historical things which are not even in the Quran. Rome was defeated? That the Romans had been defeated by the Persians in a battle. Yeah, okay. And so it's mentioned in, for example, the Chronicles of Theophanes, which is a primary source material outside of the Quran and Sunnah. You can find it now, it's even translated into English. He clearly mentions that 8 years after this particular prediction took place, it did happen like that. So we have a range of predictions, even that relate to the current day. The Prophet said that the barefooted Arab, يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, they will be competing for the highest building. That sexually transmitted diseases would be proliferated as a result of people having intercourse outside of marriage, and that this would be something that would be diseases that had never been there in the past. The interest-based economy that we live in is mentioned by the Prophet Muhammad. I said in the future, interest will be everywhere. إِن لَمْ تَأْكُلْهُ إِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَتْهُ مِنْ غُبَارِهِ. Whoever does not consume it, he will not be able to evade its dust. So this is another thing. So for example, you've got a range of prophecies where Islam will spread country by country. Where, this is mentioned, he's going to go, there's a hadith that says, زُوِيَ لِيَ الْأَرْضِ, that the earth has been expanded for me. فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا, I saw its west points and east points. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا, and my nation will reach its points, مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, what was projected, and it's saying east and west. If you look at the Islamic expansion, Barnaby Rogerson, who is a historian, he said that the similitude of the Muslims going eastward and westward and conquering the amount of countries that they conquered in that early period, which you can read in the book that I've given you, is like Eskimos taking over Russia and America. That's what he said, Barnaby Rogerson. On the point of prophecies, even people like Edward Gibbons, they agree that the prophecies of the Quran had been met. تو آپ نے دیکھا کہ اس لاسٹ پارٹ آف کنورسیشن میں وہ پروفیسیز کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اس کو بطور دلیل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا. اس میں غلبۃ الروم کا ذکر کیا انہوں نے کہ سورہ روم کی جو ابتدائی آیات ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے اور کچھ ہی سالوں میں دوبارہ وہ غالب آ جائیں گے. اب ظاہر بات ہے یہ جو دلیل ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑی دلیل تھی کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ایونٹس انفولڈ ہوتے دیکھ رہے تھے. جب یہ رومی مغلوب ہوئے تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ غالب آئیں گے، لیکن جب وہ غالب آ گئے تو قرآن کی پروفیسی جو ہے وہ پوری ہوئی. لیکن اب تو ظاہر بات ہے کہ ہسٹری کا ایک ایونٹ ہے، اور جو ہسٹری میں اس طریقے سے بات ہو وہ بطور دلیل کے طور پہ تو پیش نہیں کی جا سکتی. اس کے علاوہ انہوں نے پھر کئی ان احادیث کا ذکر کیا جو آخر زمان سے متعلق ہیں اور اینڈ ٹائم سے متعلق ہیں، جس میں بہت کچھ جو ہے چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ریلیونٹ پارٹ ہے کہ اب اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس طرح کی پروفیسیز جو ہیں وہ تو پھر دیگر ریلیجیس ٹریڈیشنز میں بھی موجود ہیں، بلکہ نان ریلیجیس ٹریڈیشنز میں بھی اس طرح کی جو ہے پروفیسیز موجود ہیں. تو اس کی بیس پہ اگر ہم حقانیت دین کی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہو نہیں پائے گی، اور اس کو چیلنج کر لیا جائے گا. بڑی آسانی سے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جتنی بھی حدیث ہیں یا جتنا بھی نالج اس حوالے سے ایگزسٹ کرتا ہے اسلام کے اندر بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی، اسے کویشچن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں بہت سی لینگویج ہے، سمبولک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ مختلف انداز میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پھر کافی ٹائم اس پہ لگایا، تو اور ظاہر بات ہے جب کنورسیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ اس سے اوور شیڈو ہو جاتی ہے کہ آپ نے کوئی بات ہے جس کے اوپر زیادہ وقت لگایا، وہ پھر ذہن میں اس کا اثر رہ جاتا ہے. تو یہ بڑا جو ہے امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کنورسیشن کے دوران جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کم فوکس کریں. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ان کا مین آرگومنٹ تھا اس پہ تو انہوں نے بہت جلدی یعنی اس کو پیش کر کے وہ آگے چلے گئے، اور پھر اس پہ کافی ٹائم لگایا. تو شاید اس کا اثر جو ہے لگتا ہے ایسا جیسا کہ ڈاکٹر پیٹرسن کے اوپر بھی
یا ڈاکٹر پیٹرسن کے ذہن میں بھی رہ گیا، اور جو اس وقت آڈینس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے یہ ملاحظہ کیا اس ویڈیو کو کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے نہیں دس از دا مین آرگومنٹ آف اسلام، بٹ دس از ناٹ دا کیس. مین آرگومنٹ ہمارا وہ ہے جو انہوں نے پہلے پیش کیا تھا، یعنی دا انیمیٹیبلٹی آف دا قرآن، یا انیمیٹیبلٹی آف دا قرآن. ایک چیلنج، قرآن کا چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی دلیل لے کر آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، اور جو کوئی بھی نہیں لا سکا، اور اس پہ ویسٹرن جو لنگوسٹ ہیں وہ بھی گواہ ہیں. تو اس کو ہی پیش کرنا چاہیے تھا. تو اگین جو دعوت پیش کی گئی بڑی کمپریہنسو تھی، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں جن کا خیال نہیں رکھا گیا. بہرحال اوور آل it was a great attempt to present the dawah of Islam to an intellectual like ڈاکٹر پیٹرسن. اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایک سمجھدار بندے کو، جو سوچنے والا انڈیویجول ہے، اس کو اس طریقے سے دعوت پیش کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے دعوت پیش کی. وہ معجزات دکھاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس پہ گواہ رہو، اور اس بنا پر وہ دعوت پیش کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور وہ چمکنا شروع کر دیا اس نے. تو اس بنا پر انہوں نے دعوت پیش کی تھی فرعون اور اس کے جو بھی ملا تھے، سردار تھے، ان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بھی. اور اس پہ چیلنج بھی تھا. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ فرعون نے جب اس چیلنج کو قبول کیا اور میدان میں اترا، تو وہاں پر جب جادوگر سجدے میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہاں پر وہ ہیں فوقع الحق، یعنی حق اسٹیبلش ہو گیا. یعنی یہاں پر اب حق اسٹیبلش ہو گیا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹس تھے، یعنی کہ جادوگر، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ فیلڈ میں ایکسپرٹس نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ عاجز آ گئے، وہ سربسجود ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے. تو اس طریقے سے حق جو ہے اسٹیبلش ان کے اوپر بھی ہو گیا. تو قرآن کا یہ جو اعجاز ہے کہ اس کا چیلنج ابھی تک پورا نہیں ہوا، یہ ہر کوئی اپریشیٹ کر سکتا ہے، ہر کوئی جو ہے کمپریہنڈ کر سکتا ہے. ہاں، جو لوگ اس کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی لینگویج کو سیکھا جا سکتا ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ڈائریکٹ ریئلائزیشن بھی اس کی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعوت کو عام کرے، جیسا کہ ابھی ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر جو نان مسلمس ہیں ان تک یہ بات پہنچے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ڈاکٹر پیٹرسن کو بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے. جزاکم اللہ خیر.